بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر مستقبل قریب میں سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے۔ بحرین کے بادشاہ نے اسرائیل کے لیے پہلے سفیر کی منظوری دے دی۔ عراقی وزیر اعظم وفود کی ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ شمالی کوریا کے لیے امریکہ کا واضح پیغام۔ چین نے زمین کا مشاہدہ کرنے والا نیا مصنوعی سیارہ خلا میں بھیج دیا۔ افغانستان سے انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی جائے، زلمے خلیلزاد نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ چین ایران معاہدہ امریکہ کے زوال میں تیزی کا سبب بنے گا، بڑی خبر سامنے آ گئی۔ سعودی حکومت کا بیرون ملک مقیم شہریوں کے لیے اہم اعلان۔ روس امریکہ آمنے سامنے، روس نے بڑی دھمکی دے دی۔ پاکستان نے بھارت سے چینی کپاس اور دھاگا منگوانے کی اجازت دے دی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے اہم اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان امیر محمد بن سلمان کی دعوت پر مستقبل قریب میں سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے۔ عرب اسلامی ملک کے قائدین بھی پاکستان تشریف لائیں گے۔ نمائندہ خصوصی طاہر محمود اشرفی کا دعویٰ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہتر سمت کی جانب گامزن ہے۔ عرب اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہت بہتری ہے۔ وزیر اعظم امیر محمد بن سلمان کی دعوت پر مستقبل قریب میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور عرب اسلامی ممالک کے قائدین بھی پاکستان تشریف لائیں گے۔ 5 ماہ قبل بطور نمائندہ خصوصی جو ذمہ داری سنبھالی تھی، آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کے اجلاس میں کشمیر، ناموس رسالت اور اسلامو فوبیا کے حوالے سے ہماری قرارداد پاکستان کی خارجہ پالیسی کی واضح کامیابی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بحرین کے بادشاہ نے اسرائیل کے لیے پہلے سفیر کی منظوری دے دی۔ بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے اسرائیل کے لیے پہلے سفیر کی منظوری دی ہے۔ بحرینی وزارت خارجہ کے مطابق عیسیٰ الخلیفہ نے شاہی فرمان کے ذریعے سفارتکار خالد یوسف کو اسرائیل میں بحرین کے پہلے سفیر کے طور پر تعینات کی توثیق کر دی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ بحرینی سفیر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری اور مضبوطی کے لیے مثبت کردار ادا کرے گی۔ یاد رہے کہ بحرین کے گزشتہ برس وائٹ ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا باضابطہ اعلان کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم وفود کے ہمراہ ریاض پہنچ گئے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی وفود کی ہمراہ ریاض کے خصوصی دورے پر پہنچے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عراقی وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق عراقی وزیر اعظم کے سرکاری دورے پر ریاض پہنچتے ہی اچھے ماحول میں مذاکرات ہوئے۔ فریقین نے سعودی عراقی رابطہ کونسل کی سطح پر اجلاس کیے۔ مصطفیٰ الکاظمی کے دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کا استحکام اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کے لیے امریکہ کا واضح پیغام۔ وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ صدر جو بائیڈن شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ پریس بریفنگ کے دوران سوال کیا گیا کہ جو بائیڈن کی حکومت کے سفارتی طرز عمل میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ بیٹھنا بھی شامل ہوگا، جس کے جواب میں وائٹ ہاؤس نے واضح طور پر نہیں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ شمالی کوریا کی پالیسی پر نظر ثانی کے آخری مراحل میں ہے اور وہ جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے زمین کا مشاہدہ کرنے والا نیا مصنوعی سیارہ خلا میں روانہ کر دیا۔ چین نے شمال مغربی چین کے جیوچوان سیٹلائٹ روانہ کرنے کے مرکز سے بدھ کی صبح بیجنگ وقت کے مطابق 6:45 پر زمین کا مشاہدہ کرنے والا نیا مصنوعی سیارہ خلا میں روانہ کر دیا۔ گافین 0212 مصنوعی سیارے کو لانگ مارچ 4C راکٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنے طے شدہ مدار میں داخل ہو گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان سے انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی جائے، زلمے خلیلزاد نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی۔ زلمے خلیلزاد نے دوحہ میں طالبان رہنما ملا برادر سے ملاقات کی۔ زلمے خلیلزاد نے امریکی افواج کے انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی درخواست کی۔ امریکہ کے مجوزہ امن معاہدے پر بات چیت بھی جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین ایران معاہدہ، امریکہ کے زوال میں تیزی کا سبب ہے۔ ایران نے چین کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کو امریکہ کے زوال میں تیزی کا سبب قرار دے دیا۔ چین کے ایران میں $400 ارب کی سرمایہ کاری سے متعلق معاہدے پر سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری اعلیٰ نے کہا ہے کہ معاہدے سے امریکہ کے زوال میں تیزی آئے گی۔ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں علی شمخانی نے لکھا ہے کہ معاہدے پر جو بائیڈن کے خدشات جائز ہیں، کیونکہ مشرقی ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون سے امریکہ کے زوال میں تیزی آئے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ایران کی فعال مزاحمتی پالیسی کا حصہ ہے۔ پوری دنیا صرف مغرب نہیں ہے اور نہ ہی دنیا قانون شکن مغربی ممالک فرانس، برطانیہ اور جرمنی پر مشتمل ہے۔ واضح ہے کہ چین نے حال ہی میں ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جس کے تحت 25 سال کے دوران بیجنگ تہران میں $400 ارب کی بڑی سرمایہ کاری کرے گا اور اس کے بدلے ایران تیل کی سپلائی کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی حکومت کا بیرون ملک مقیم شہریوں کے لیے اہم اعلان۔ سعودی حکومت نے بیرون ملک مقیم اپنے شہریوں کے لیے پیدائش اور وفات کے قونصلیٹ یا سفارت خانوں میں اندراج کی سہولت کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کسی بھی ملک میں مقیم سعودی شہری ملکی قونصلیٹ اور سفارت خانوں میں بچوں کی پیدائش یا کسی کی وفات کا اندراج کر سکیں گے۔ یہ سہولت ممکنہ طور پر جلد فراہم کر دی جائے گی۔ سعودی قونصلیٹ اور سفارت خانہ مذکورہ امور کا اندراج کرے گا۔ سعودی شہزادہ اور وزارت داخلہ و خارجہ کے درمیان الیکٹرانک رابطے قائم کیے جائیں گے۔ مذکورہ بالا سہولت کے علاوہ وزارت داخلہ نے ملک میں میدان پلیٹ فارم کا دوسرا ایڈیشن بھی جاری کر دیا، جس سے سیکیورٹی کے عمل میں آسانی پیدا ہوگی۔ خبر کے اگلے اور اہم حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس امریکہ آمنے سامنے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ ہم سے طاقت کی زبان میں بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی دارالحکومت ماسکو میں صدر ولادیمیر پوتن کی کریملن کہلانے والی سرکاری رہائش گاہ کے ترجمان نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ روس سے امریکہ یا کسی دوسرے ملک کو طاقت کی زبان میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کریملن کے ترجمان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ ایک منتر کی طرح یہی ورد کرتا رہتا ہے کہ ہم سب ممالک کے ساتھ طاقت کی زبان میں بات کریں گے، روس اپنے ساتھ ایسا کرنے نہیں دے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ روسی صدر یا دیگر قیادت امریکہ کو اس کی زبان میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بھارت سے چینی کپاس اور سوتی دھاگا منگوانے کی اجازت دے دی۔ وزارت خزانہ حماد اظہر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 30 جون 2021 تک بھارت سے درآمد کی منظوری دے دی گئی۔ کمیٹی کے نجی شعبے کو بھارت سے چینی درآمد کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ ای سی سی وزارتوں کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دے دی گئی۔
حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کمی پورا کرنے کے لیے کپاس درآمد کرنی پڑے گی۔ بھارت سے کپاس اور دھاگے کی درآمد سستی پڑتی ہے۔ پاکستان میں کپاس کے سالانہ کھپت 1 کروڑ 20 لاکھ سے 1.5 کروڑ ہے۔ اس سال کپاس کی پیداوار میں تاریخی کمی کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان امریکہ، بھارت اور افغانستان سمیت دیگر ممالک سے کپاس درآمد کرتا ہے۔ خیال ہے کہ پاکستان نے اگست 2019 میں بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو معطل کر دیا تھا۔ وزارت خزانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک پر بھی غور کیا گیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔